نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ڈاکٹر تاج محمد خان آپ کی خدمت میں حاضر ہوں۔ میں اپنے یوٹیوب چینل میں آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ اگر آپ میرے یوٹیوب میں نئے ہو تو ذرا کرم اس کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کا بٹن دبا دیں تاکہ میری اگلے لیکچر آپ کو بر وقت پہنچتے رہیں۔ اس کار خیر کو آگے شیئر کر لیں تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے استفادہ کر سکیں۔ آج irregular ہارٹ بیٹ کے بارے میں اور ٹیکی کارڈیا بھی اس کو کہتے ہیں، ہارٹ بیٹ بھی کہتے ہیں، ہارٹ پلپیٹیشن پارٹ 1 یعنی ٹیکی کارڈیا حصہ اول، دل کا دھڑکن تیز ہو جانا، حصہ اول آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں۔ یہ 2 پارٹ پہ مشتمل ہوگا، ایک اور پھر آپ کی خدمت میں انشاءاللہ چند دن بعد پارٹ 2 پیش کر دوں گا۔ ہارٹ پلپیٹیشن کا مسئلہ روز بروز بڑھ رہا ہے۔ پلپیٹیشن کا مسئلہ آج کل بالکل عام ہے اور اس مسئلے کا بہت سارے وجوہات ہیں۔ کوئی بے روزگاری سے تنگ ہے تو کوئی مہنگائی کا شکار ہے۔ آج کل 20 سال سے 30 سال تک خصوصاً نوجوان اس کا مریض بن جاتے ہیں۔ دل کا دھڑکن 1 منٹ میں تقریباً 72 مرتبہ دھڑکتا ہے۔ اگر دل اس سے زیادہ دھڑکتا ہے تو سمجھ لینا چاہیے کہ دل کا دھڑکن زیادہ ہے اور اس کو ٹیکی کارڈیا کہتے ہیں۔ یعنی ہارٹ پلپیٹیشن بڑھ گیا ہو اور تیز ہو گیا ہو اور دھڑکن 72 سے بڑھ کر 100 یا 110 تک پہنچ جاتا ہے، اور ہارٹ پلپیٹیشن 65 سے کم ہو جائے تو اس کو بھی ہم بریڈائی کارڈیا کہتے ہیں۔ اگر رسک کنڈیشن میں ہو تو یہ 72 سے زیادہ نہیں ہونا چاہیے۔ اگر اس سے زیادہ ہو اور آپ بیٹھ کر بھی دل کا دھڑکن زیادہ ہو تو اس کا علاج کرنے میں دیر نہیں کرنا چاہیے۔ اگر آپ ایکسرسائز کرتے ہیں یا کوئی محنت مزدوری کا کام کرتے ہیں یا زیادہ وزن اٹھاتے ہیں تو دل کا دھڑکن زیادہ ہو جاتا ہے، مگر وہ وقتی طور ہوتا ہے اور مریض جب آرام کرنے پر آ جاتا ہے تو وہ خود بخود ٹھیک ہو جاتا ہے، اس لیے وہ کوئی بیماری نہیں ہے۔ دل دھڑکن تیز ہونا ہائی بلڈ پریشر کی وجہ سے بھی ہو جاتا ہے، کولیسٹرول کے بڑھ جانے کی وجہ سے ہارٹ اٹیک کے خطرات بڑھ جاتے ہیں۔ معدے کے مسائل اور گیس ٹربل بنیادی وجوہات میں سے ہیں۔ انفیکشن، اینزائٹی، خون کی کمی یعنی انیمیا، ایسیڈیٹی کی وجہ سے بعض ادویات کے استعمال، اسٹیرائڈ کے استعمال، تناؤ، بخار، خواتین کو حمل کے دوران اسموکنگ کی وجہ سے اسموکر کو بھی یہ تکلیف ہو سکتی ہے۔ کرینری آرٹری ڈیزیزز کی وجہ سے جب دل کو 3 نسیں بند ہو جائیں، یا تائرائڈ کے بڑھ جانے کی وجہ سے، شکر کی کمی کی وجہ سے، ایکسیڈنٹ کی وجہ سے، جب زیادہ خون ضائع ہو جانے کی وجہ سے اور نزلہ زکام کی دوا کھانے سے بھی ہارٹ بیٹ بڑھ جاتا ہے۔
جس کے ساتھ پیٹ میں تیزابیت ہو جاتا ہے. بخار کی وجہ سے بھی دل کا دھڑکن بڑھ سکتا ہے. ہارمونل چینجز بھی وجوہات میں سے ایک وجہ ہے. اس سب کا پہلے ٹیسٹ کرنا چاہیے. اگر تشخیص ہو جائے تو علاج آسانی سے ہو جاتا ہے. سب سے پہلے ایک دوائی دیتا ہوں، بتاتا ہوں. کاربوہائیڈریٹ پیٹ میں گیس کی وجہ سے اور تیزابیت کی وجہ سے اگر دل کا دھڑکن بڑھ جائے تو کاربوہائیڈریٹ اس کے لیے اولین اور بہترین دوا ہے. دوسری دوا ہے کیکٹس مدر ٹنچر. یہ دل کی دھڑکن کو نارمل کرنے کے لیے اولین اور بہترین دوا ہے کیکٹس مدر ٹنچر. ایک اور دوا ہے ڈیجیٹیلس 200. اگر ہارٹ بیٹ، یہ دوا ہارٹ بیٹ کے لیے اولین دوا ہے. یہ دوا درد کے لیے، یہ دوا دل کے لیے ٹانک کا کام کرنے والی، یعنی ڈیجیٹیلس دل کے لیے بطور ٹانک ایک اولین اور بہترین دوا ہے. ایک اور دوا ہے ایکونائٹ 200. اگر یکدم بے چینی اور انزائٹی ہو جانے کی وجہ سے دل کا دھڑکن بڑھ جائے، موت کا خوف ہوتا ہو، تو مریض کو فوراً ایکونائٹ دینا چاہیے. اس دوا سے مریض کے دل کا دھڑکن پوری طور پر کم ہو جاتا ہے. اس لیے ایسے حالات میں ایکونائٹ 200 بہترین دوا ہے اور یہ ہر گھر کی ضرورت ہے کہ ایکونائٹ ہر گھر میں ہونا چاہیے. لیکسس 200. اگر بلڈ پریشر بڑھ جائے، خصوصاً ان خواتین کا جن کا مینوپاز ہو رہا ہو، جس کی وجہ سے مریضہ کو غصہ آ رہا ہو، تو لیکسس 200 اس کے لیے اولین اور بہترین دوا ہے. ایک اور دوا ہے لینورس کارڈیکا. یہ دوا اعصابی نظام کو اور دل کے پٹھوں کو مضبوط کرنے والی دوا ہے. اس لیے یہ بھی اس کے لیے دل کے پلپیٹیشن کے لیے اولین اور بہترین دوا ہے. ایک اور دوا ہے ارجونا مدر ٹنچر. یہ دوا ہارٹ بیٹ کی تیزی کے لیے بہترین دوا ہے. ارجونا مدر ٹنچر. ایک اور دوا ہے کمپورا مدر ٹنچر. یہ دوا اگر بلڈ پریشر کم ہو جائے اور دل کا دھڑکن کم ہو جائے تو کیمپر مدر ٹنچر بہترین دوا ہے. ایک اور دوا ہے پائجیریا 200. اگر دل کا دھڑکن بڑھ جائے اور خاصا بڑھ جائے، یہاں تک کہ دل کا دھڑکن آپ خود سنتا ہو اور سینے سے دل کے دھڑکن کی آواز محسوس ہو رہا ہو، تو پائجیریا 200 اس کے لیے اولین دوا ہے. ایک اور دوا ہے سٹوپینتس مدر ٹنچر. یہ دوا دل کی تکلیف دور کرنے والی اور دل کا دھڑکن نارمل کرنے والی اور ٹیکیکارڈیا کے لیے اولین اور بہترین دوا ہے. ایک اور دوا ہے اسپارٹیم سکوپاریم مدر ٹنچر. یہ ہائی بلڈ پریشر کو کم کر کے نارمل رینج میں اور کم بلڈ پریشر کو بڑھا کر نارمل رینج میں لانے والی دوا ہے. یہ کمی بیشی کے لیے، دونوں کے لیے، بلڈ پریشر کی کمی بیشی کے لیے اور دونوں کے لیے، یعنی کمی بیشی کے لیے بہترین دوا ہے. یہ دوا دل کی کو قوت بڑھانے والی دوا ہے. یہ دوا دل کے سکڑاؤ اور پھیلاؤ کے دباؤ کو کم کرتی ہے. یہ دوا دل کی حرکت کو نارمل کرنے اور باقاعدہ بنانے والی دوا ہے. یہ دوا پلس یعنی نبض کو کم کرنے والی دوا اسپارٹیم سکوپاریم بہترین دوا ہے. ایک اور دوا ہے برائیونیا 30. اگر نبض تیز چل رہا ہو، آرام کرنے سے دل کی دھڑکن نارمل ہو جاتا ہے، جبکہ حرکت کرنے سے نبض بڑھ جاتا ہے. یعنی چلنے پھرنے سے مریض کا نبض اور دل کا دھڑکن بڑھ جاتا ہے اور دل کی تکلیف زیادہ ہو جاتی ہے، تو برائیونیا اس کے لیے اولین دوا ہے. پرہیز: مریض کو پانی کا استعمال زیادہ سے زیادہ کرنا چاہیے اور فروٹ میں اگر کیلا استعمال کیا جائے تو مریض کے لیے بہتر ہے، کیونکہ کیلے میں سوڈیم کی مقدار نہایت کم اور پوٹاشیم بہت زیادہ ہے. اس لیے نبض اور دل کی دھڑکن کے مریضوں کے لیے کیلا کا استعمال بہت زیادہ اچھا ثابت ہوتا ہے. اگر آپ کوئی طبی مشورہ کرنا چاہتے ہیں تو میرے موبائل یا واٹس ایپ پر رابطہ کر سکتے ہیں. میرا نمبر ہے 032152999863. اسلام آباد اور راولپنڈی کے دوست میرے کلینک راش ٹاؤن اسلام آباد میں مشورے کے لیے آ سکتے ہیں. دور دراز کے دوست میرے موبائل یا واٹس ایپ پر رابطہ کر سکتے ہیں. دوا بذریعہ TCS بھیجنے کی سہولت موجود ہے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.